اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووزي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم. علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صبح کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی،
اب کیا کروں دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدا علی اکبر، علی علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، سيما على بقية الله في العالم وخاتم أئمة المعصومين، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عزیزان گرامی، یہ ہماری نشست کی 5ویں منزل، یہ 5واں دور ہے کہ جس میں ہم سورہ مبارک نحل کی 125ویں آیت کے اوپر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کے خدمت اقدس میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ وہ آیت کے جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ذریعے، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اور گفتگو کرو، مجادلہ کرو، بحث کرو، مناظرہ کرو اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ ہے، اور اللہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے اور جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، دونوں کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، اور عنوان ہمیشہ سے یہی رہا، اور اسی بات پر ہمارا فوکس رہا کہ ہم یہ بات جانیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے دین کی حفاظت کی ہے، اور کس طرح سے دین کو کے نہ ماننے والوں کے اوپر دین اسلام کو ثابت کیا ہے اور توحید خدا کو ثابت کیا ہے۔ ہم نے اس مسئلے پہ بہت زیادہ روشنی ڈالی، اور اس سے زیادہ ہمارا جو فوکس تھا وہ اس بات پر تاکہ ہمیں یہ سیکھ مل سکے کہ ہمیں گفتگو کرنی کیسے ہے، گفتگو کرنی کس سے ہے، اور کس سلیقے کے ساتھ بات رکھنی ہے، اور کس سلیقے سے ہمیں مد مقابل آنے والے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو مولا متقیان کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے،
اور ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات نے کس طرح سے مسائل لوگوں کی حل کیے ہیں، کس طرح سے مشکلات کو آسان کیا ہے، اور کس طرح سے مناظرے کیے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مولا کائنات نے دین کی حفاظت کی ہے اور آگے مسائل کو آسان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے گزشتہ کی طرح۔ ایک شخص ہے کہ جو توریت، انجیل، زبور یہ ساری کتابیں پڑھ کر آیا ہے، اور یہ ہر مذہب کے بارے میں بالکل ڈیپلی نالج رکھتا ہے۔ یہ شخص ایک دفعہ حاضر ہوا، اور اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بزم میں اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے، مولا کائنات تھے، جناب ابن عباس تھے، ابن مسعود تھے، تقریباً سبھی افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جو اتنے میں یہ شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ جو تمام فضائل نبی کے کچھ بھی کوئی بھی فضیلت ملتی ہے تو تم لوگ اس کو گھما پھرا کے اپنے نبی محمد کے اوپر فٹ کر دیتے ہو۔ تم جو فضائل اپنے جو ہیں وہ سب محمد کے اوپر فٹ کر دیتے ہو، تمہارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ پیغمبر اکرم کے جب بارے میں جب اس نے یہ گفتگو کی تو دفعتاً مولا کائنات بول اٹھے کہ ہاں، اللہ نے تمام خصوصیات انبیاء کے، تمام ان کی خاصیتوں کو، تمام ان کے صفات کو محمد کے اندر جمع کر دیا تھا۔ اب یہ بات اس کو اور کھلی، اس نے کہا ایسے کیسے؟ کہاں میں ثابت کر سکتا ہوں، مولا کائنات نے کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ تو ہر چیز میں محمد کو بڑھاتے ہیں، ہر چیز میں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی یہ بات نہیں کر رہے بلکہ ہم دلیل بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور آپ ثابت کیجئے انبیاء کرام کی وجہ سے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام سے رسول اللہ افضل ہیں، کس طرح سے ان سے بلند ہیں۔ تو اب یہاں پر اس نے جو ہے سوالات کرنے شروع کیے۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں جواب دوں گا تو کیا تم مان جاؤ گے ہماری بات کو؟ اس نے کہا ہاں، مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جناب آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، ملائکہ نے ان کا احترام کیا، پروردگار عالم نے سجدہ کروایا، کیا ایسا مرتبہ آپ کی محمد کو بھی ملا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کو آدم سے بڑھ کر مرتبہ اور رتبہ ملا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیسے رتبہ ملا ہے ان کو، آپ کے نبی کو کیسے ہمارے جناب آدم سے بڑھ کر رتبہ ملا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو، آدم کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دے کر وہاں پر ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا، اور یہ جو سجدہ تھا وہ تھا تو اللہ کا، لیکن وہ جناب آدم کی صرف تعظیم اور ان کی فضیلت جتانے کے لیے پروردگار عالم نے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہا تھا ملائکہ سے، ورنہ جناب آدم کا سجدہ اصل میں نہیں تھا، اصل سجدہ تو اللہ کا تھا۔ تو اب مگر جب پروردگار عالم نے عالم جبروت میں ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ کا سجدہ کریں، اور لوگوں پر یہ لازم قرار دیا، اور خود پروردگار عالم بھی اور مومنین کے اوپر بھی، کہ وہ محمد پر درود بھیجیں، تو یہ اہتمام جو جناب آدم کے لیے ان کے پتلا بن جانے کے بعد پروردگار عالم کر رہا ہے، یہ جناب پیغمبر کے لیے عالم جبروت میں جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت پیغمبر کے لیے اہتمام پروردگار عالم نے کیا تھا، اور آدم کی تعظیم صرف ملائکہ نے کی تھی، یہاں پیغمبر پر درود خود اللہ بھی بھیجتا ہے۔ اب اس نے جب یہ جواب سنا تو بڑا حیران رہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آدم کو تو یہ شرف ملا کہ انہوں نے ان کے جب ترک اولا ہوئی، ان سے جو غلطی ہوئی، اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں معاف کر دیا، تو ان کی خطا بخش دی، کیا محمد کے لیے بھی ایسا کچھ ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو، آدم نے غلطی کی تھی، خطا کی تھی، ترک اولا کی تھی، پروردگار عالم کی نافرمانی میں قدم بڑھایا تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو نافرمانی ہو اللہ کی۔ اس کے علاوہ بھی خداوند عالم ان کے لیے کہہ رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، خدا تمہارے ان گناہوں کو جو ہوئے ہیں یا ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو، مولا رسول اللہ نے کوئی نافرمانی نہ کی، نہ ہی کوئی خطا کی، نہ ہی کوئی غلطی کی، اس کے باوجود پروردگار عالم انہیں اور زیادہ پاک و پاکیزہ قرار دے رہا ہے۔ یعنی روز قیامت پیغمبر کے بوجھ پر گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی خطا کا بوجھ پیغمبر کے کاندھوں پر پایا جائے، جبکہ آدم نے خطا کی تھی۔
پھر یہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ ہم نے تو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جناب ادریس کو پروردگار عالم نے بلندی عطا کی، اور ان کی وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد ان کو جنت کا کھانا کھلایا. اب مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو تمہارے ادریس کے لیے جو پروردگار عالم نے اہتمام کیا اس سے کہیں بڑھ کر میرے محمد کے لیے اہتمام کیا. تو کہا وہ کیسے؟ کہا جناب ادریس کے لیے بات صحیح ہے کہ رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا، بلند رتبہ عطا کیا، لیکن خود خداوند عالم پیغمبر اکرم کے لیے بھی کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ انشراح میں ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جناب ادریس کو پروردگار عالم نے موت کے بعد کھانا بہشت کا، جنت کا کھلایا ہے، تو جو پیغمبر اکرم کے لیے خداوند عالم یہ خصوصیت برتی کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام ایک جام لے کر حاضر ہوئے، اور اس جام میں کچھ غذا تھی. پیغمبر اکرم نے اس غذا سے، اس جام سے کچھ چیزیں کھائیں، اور وہاں پر تاریخ بیان کرتی کہ پیغمبر اکرم نے مجھے، یعنی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ جام دیا اور میں نے اس سے کچھ کھایا. اتنے میں کچھ اصحاب چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس بات کو، خواہش کو ظاہر بھی کیا. جب پیغمبر کھا چکے تو پیغمبر نے اس جام کو پھر جبرائیل کے حوالے کیا. جبرائیل وہ جام لے کر، اصحاب بیان کرتے ہیں کہ وہ جام پھر فضا میں بلند ہوا اور غائب ہو گیا. پھر جب ہم نے پیغمبر اکرم سے خواہش کو ظاہر کیا تھا تو پیغمبر نے کہا کہ جناب جبرائیل نے پیغمبر سے کہا کہ یا نبی اللہ، اس غذا میں سے یا تو صرف نبی کھا سکتا ہے یا وصی نبی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا. یا اہل بیت کھا سکتے ہیں یا نبی کھا سکتے ہیں. تو پیغمبر آپ نے کھا لیا اور علی نے کھا لیا، بس اس کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کھانے میں سے کھائے. اب آپ یہاں پر توجہ دیجئے کہ وہ کھانا کہ جو نبوت سے مخصوص ہے اسے سوائے نبی کے کوئی نہیں کھا سکتا، یا سوائے نبی کے اہل بیت کے. تو جب سوائے نبی کے اہل بیت کے کوئی اور پیغمبر کے کھانے تک میں شریک نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کی مسند پر سوائے نبی یا وصی نبی کے کون بیٹھ سکتا ہے اور کون اس کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ دعوے دار ہوئے انہیں کم سے کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم کے عہدے پر صرف اور صرف وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جو ان کے ہم رتبہ ہو، ہم مقام ہو، ان کے جیسا ہو. وہ نہیں بیٹھ سکتا کہ جو گناہ گار ہو، خطا کار ہو، جس نے بت پرستی کی ہو یا اس طرح کی چیزیں انجام دی ہوں. خیر، پیغمبر اکرم مولا کائنات نے بیان کیا کہ دیکھو اس طرح سے جنت کی غذا آئی تھی، اور پروردگار عالم نے جناب ادریس کو موت کے بعد جنت کا کھانا کھلایا، اور محمد کو تو زندگی میں جنت کا کھانا کھلایا. خیر، اب پھر وہ خاموش رہا. اس کے بعد پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بات بتائیے کہ جناب نوح کے لیے تو پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا. ابھی کیا اہتمام کیا؟ کہا جناب نوح علیہ السلام کی پروردگار عالم نے جو ہے وہ جناب نوح نے بارش کر دی تھی، بارش کروائی تھی. جناب نوح نے دستے دعا بلند کی اور بارش ہو گئی تھی ان کی دعا سے. تو کیا آپ کے محمد کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا؟ تو مولا کائنات اب یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھو نوح کا مسئلہ یہ تھا کہ نوح کے کہنے پر بھی بارش ہوئی ہے اور رسول السلام اور محمد کے بھی کہنے پر بارش ہوئی ہے. بس فرق یہ ہے کہ نوح نے جو بارش کروائی تھی وہ غیظ اور غضب میں بد دعا کر کے کروائی تھی، لیکن محمد نے جو بارش کروائی تھی وہ رحمت کے تحت بارش کروائی تھی. یعنی نوح نے اپنی قوم سے عاجز آ کر عذاب نازل کروایا تھا اللہ کے ذریعے سے، لیکن پیغمبر نے رحمت نازل کروائی تھی. اور پھر اب اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب نوح نے پروردگار عالم کی راہ میں اتنی مشکلیں برداشت کی، اتنا صبر کیا، اتنا سب کچھ کیا، تو خداوند عالم نے اس کو اس کا صلہ دیا. تو آپ کے محمد کے ساتھ بھی ہے. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ واقعاً رسول اللہ سے زیادہ کس نے تکلیف برداشت کی ہوگی؟ یہ بات الگ ہے کہ نوح کا عرصہ عمر زیادہ تھا، عمر کا زمانہ زیادہ تھا، جس وجہ سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن جناب پیغمبر نے، خود جناب محمد نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اپنے رشتہ داروں سے، ابو لہب وغیرہ سے، اپنے چچا وغیرہ سے خوب تکلیفیں برداشت کی. راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے. اتنی تکلیفیں پیغمبر اکرم نے برداشت کی ہیں. اس کے بعد ہوا کیا کہ جس طرح جناب نوح کے لیے پروردگار عالم نے عذاب کو نازل کروایا، تو پیغمبر اکرم کے لیے بھی ایک جابیل نام کا ایک فرشتہ کہ جو پہاڑ پر جس کی حکومت ہے اور جو پہاڑ کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پروردگار عالم نے اس فرشتے اور اس ملک کو حکم دیا کہ تم اس پہاڑ کو اکھاڑو زمین سے.
اور پیغمبر کی خدمت میں جاؤ اور ان سے اجازت لو، اور اجازت لے کر اگر وہ اجازت دیں تو اس پہاڑ کو اس امت پر جس نے ان پر تکلیف دی ہے، ان کو ستایا ہے، اس کے اوپر اس پہاڑ کو گرا دینا۔ اب یہ فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے پہاڑ پر حکومت حاصل ہے، آپ کو اگر کسی امتی نے ستایا ہے، لوگ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ حکم کیجئے کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں۔ تو یہاں پر پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ کردار دیکھو کہ نوح کا کردار کیا تھا کہ انہوں نے عذاب کا تقاضا کیا، اور محمد کا کردار کیا ہے، اتنے ستائے جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا گیا، مجھے رحمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پروردگار عالم اللہم اہد قومی، پروردگار امتی، میری امت کو ہدایت دے دے کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں میرے بارے میں، اس وجہ سے یہ لوگ خطا کر رہے ہیں۔ تو کہاں نوح نے عذاب نازل کروایا تھا اتنی سختیاں برداشت کر لینے کے بعد، اور کہاں پیغمبر اکرم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اور سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر وہ بارش والا مسئلہ آیا کہ اس نے پوچھا کہ نوح نے تو عذاب دعا کی اور پانی نازل ہو گیا، تو مولا کائنات نے کہا کہ پیغمبر نے بھی دعا کی، اور پیغمبر کی دعا رحمت کے لیے تھی۔ ہوا یہ کہ جب پیغمبر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہاں پر کچھ افراد ایک دفعہ پیغمبر کی خدمت میں اور کہا یا محمد یا رسول اللہ کہ ہمارے یہاں قحط پڑ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کیا جائے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر دست دعا بلند کیے اور پیغمبر نے پروردگار عالم سے بارش کی دعا کی، اور جب بارش کی دعا کی تو موسلا دھار بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوئی کہ خود بالکل جمعے کے روز پیغمبر نے دعا کی تھی، لہٰذا بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ کئی روز تک، ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوئی۔ پھر آخر میں وہی افراد سب پھر واپس آئے اور کہا ہے یا رسول اللہ یہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دیواریں گر جائیں، ہمارے گھر گر جائیں، ہماری تکلیفیں ہو جائیں، یہ ساری چیزیں، تو ایسا کیجئے کہ آپ اس بارش کو بند کروا دیجئے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ بنی آدم کتنے عجیب مزاج کے ہوتے ہیں، کتنے عجیب مزاج کے ہوتے ہیں، پہلے تو بارش کرواتے ہیں، اور جب بارش ہو جاتی تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر پیغمبر اکرم نے دست دعا بلند کیے اور اس کے بعد کہا یا پروردگار اس بارش کو، جو بارش تو نے نازل کی ہے، اس کو مدینے کے اطراف کے لوگوں پہ برسا دے، وہاں پہ نازل کر دے اور اس مدینے سے بارش کو ختم کر دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ پانی، بادل جو آئے تھے برس رہے تھے، وہ مدینے کے باہر جا کر برسنے لگے، دوسرے لوگوں کے لیے برسنے لگے، اور مدینے میں اب ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا کہ جس طرح سے مدینہ جل تھل ہو رہا تھا اس حساب سے۔ تو پھر اب یہ بات ہوئی تو پھر وہ پریشان ہوا، پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب صالح، ان کے لیے پروردگار عالم نے ناقہ نکالا تھا، اونٹنی نکالی تھی کہ جو پہاڑ کو شگاف کر کے نکلی تھی، صرف جناب صالح نبی کے لیے، کیا محمد کے لیے بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے؟ تو مولا کائنات نے پھر جواب دیا، کہا دیکھو تمہارے جو نبی صالح تھے ان کے لیے جو اونٹنی نکلی تھی، وہ اونٹنی نکلنے کے بعد نہ بات کرنے والی تھی، نہ گفتگو کرنے والی تھی، اور نہ جناب صالح کی نبوت پر ایمان لانے والی تھی، نہ ان کی نبوت کا اقرار کرنے والی تھی۔ لیکن محمد کے ساتھ جو ہم نے واقعہ دیکھا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہم نے واقعہ دیکھا ہے، وہ تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یہودی نے پوچھا جب کہ کون سا واقعہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ، مولا کائنات نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے، تو جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ہم نے دیکھا اچانک سے ایک اونٹ آیا، اور ایک بوڑھا اونٹ تھا، اس نے آتے ہی مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد وہ اونٹ کہتا ہے کہ اے محمد، جو میرا مالک ہے اس نے مجھ پر بہت زیادہ بوجھ لادا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا، بہت زیادہ سامان مجھ پر ڈھویا، جس کی وجہ سے میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں، میں آپ کے بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں کہ آپ مجھے بچا لیجئے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کے مالک کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ اس اونٹ کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے اس اونٹ کو خریدا اور اس کے بعد اس اونٹ کو ہبہ کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو یہاں پر مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو وہاں پر جناب صالح کا جو ناقہ تھا وہ نہ گفتگو کرتا تھا، نہ نبوت کا اقرار کرتا تھا، جبکہ یہاں جو ناقہ آیا تھا، جو پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آیا تھا، وہ ناقہ وہ تھا کہ جس نے پیغمبر کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب دیا تھا، پیغمبر کو مخاطب کیا تھا یا رسول اللہ کہہ کے۔ تو اس ناقے میں
اور تمہارے اس صالح کی اونٹنی میں کتنا فرق ہے. تو اس طرح سے میرے نبی میرا محمد تمہارے صالح نبی سے بھی بلند اور برتر ہے. اب اسی طرح سے اس نے تقریباً کئی سارے واقعات، اور جو کتاب میں نے احتجاج میں اس واقعے کو پڑھا تقریباً 4 سے 5-6 صفحے کا واقعہ ہے، جس میں وہ تمام دھیرے دھیرے ایک ایک نبی کا ذکر کرتا جاتا تھا، ایک ایک نبی کا ذکر کرتا جاتا تھا کہ یہ نبی اس اعتبار سے افضل ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور مولا کائنات اس کا جواب دیتے جاتے تھے کہ بھئی تمہارے نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پیغمبر کے ساتھ بھی ایسا یہ ہوا اور پیغمبر افضل ہیں. تو یہ مثلاً اس نے پھر کہا کہ جناب ابراہیم ان کی 5 جگہ پروردگار عالم نے ان کی جان کی حفاظت کی ہے، ان کو 5 جگہ حجاب میں 3 جگہ جناب ابراہیم کو حجاب میں رکھا ہے، ان کی جان کی حفاظت کی. تو مولا کائنات نے کہا کہ تمہارے ابراہیم کو خدا نے 3 جگہ بچایا ہے اور ہمارے محمد کو 5 جگہ پروردگار عالم نے حجاب میں رکھا ہے. اور اس میں مولا کائنات نے پھر وہاں پہ قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کری. مثلاً وہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پروردگار وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم تمہارے درمیان اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر حجابا مستورا، ایک پردہ قرار دیتے ہیں کہ جو پردہ حجاب آپ کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. تو کہاں جناب ابراہیم کے لیے 3 بار پروردگار عالم کا اہتمام تھا، تو پیغمبر اکرم کے لیے تقریباً 5 بار پروردگار عالم نے حفاظت کی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتا جاتا تھا اور مولا کائنات اس نبی کے مقابل میں رسول اللہ کے فضائل بتاتے چلے جاتے تھے. تو یہ فرق آیا اور اس کے بعد یہودی آخر میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد مولا کائنات کے دعوے کو اس نے قبول کر لیا اور مان لیا. تو اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مولا کائنات حفاظت کر رہے ہیں، کس طرح سے بچا رہے ہیں، کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں دین کی، اور کس طرح سے جتا رہے ہیں یہ کہ پیغمبر اکرم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں گزرا ہے اور نہ گزر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر آخری نبی تو ان کے بعد تو کسی نبی کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر پھر بھی پیغمبر اکرم سے بڑھ کر نہ کوئی نبی گزرا ہے. مولا کائنات نے اس چیز کو ثابت بھی کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی جو پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیا، ان شارٹ عرض کیا، اس پورے واقعے میں اگر آپ ایک چیز پر غور کریں تو وہ چیز یہ ہے کہ مولا کائنات نے پہلے اس کے دعوے کو سنا اور وہ اپنی جب بات کہہ چکا، اپنی دلیل دے چکا، اپنی باتیں تمام کر چکا، اس کے بعد مولا کائنات نے کہیں جا کر اس کے بات پر وہ کیا ہے، اس کو رد کیا، اور اس کے بعد دلیل سے مولا کائنات نے واقعات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جواب دیا. تو یہ کتنا فرق ہے مولا کائنات کے کردار میں. آپ دیکھیں یہی روش ہوتی ہے جو مولا کائنات ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی سامنے والے کی پوری بات سنو، اس کے بعد اس کی دلیل کے ساتھ کوشش کرو کہ اس کی کتابوں کے ذریعے یا حق کے ذریعے ہمیشہ باطل کو کاٹنے کی کوشش کرو. بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دیکھیے ایک چیز کو کہ یہاں پہ اصحاب کا مجمع تھا، سب مسلمان موجود تھے، تو چاہتے یہ لوگ تو حملہ کر کے اس یہودی کا قصہ تمام کر دیتے، اس کی جان لے لیتے، اس سے جھگڑا فساد کرتے. مگر عزیزان گرامی یہ طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے، یہ راستہ اہل بیت کا نہیں ہے کہ جھگڑا کرنا ہے، فساد کرنا ہے. اگر کوئی کسی مسئلے کو جاننا چاہتا ہے، کوئی واقعی کسی مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہے تو پیار سے حل کرنا ہے، سلیقے سے حل کرنا ہے، مشکلات کو اور بڑھانا نہیں ہے بلکہ ان کو حل کرنا ہے، ان کا سولوشن رکھنا ہے. یہ مولا کائنات نے کام کیا. اب آپ دیکھیے اس کے علاوہ ایک اور آخری میں ایک اور قصہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے گفتگو تمام کر دوں اور پھر گفتگو کو آگے منزل میں لے کے چلوں تاکہ آپ کی اندازہ لگا سکیں کہ بقیہ معصومین کی زندگی میں 5 دن ہو چکے ہیں اور مولا متقیان تک ابھی ہماری گفتگو پہنچی. انشاءاللہ میں اور بقیہ 5 دن میں کوشش کروں گا کہ بقیہ معصومین کے اوپر بھی قدر غنیمت روشنی ڈال سکوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے. تو عزیزان گرامی میں جو واقعہ مولا متقیان کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے دین کے مسائل کو حل کیا، کس طریقے سے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں استدلال کرنا ہے اور سامنے والے کو قانع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ واقعہ ہے جب پہلے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دوسرے خلیفہ ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، جانشین ان کے ہوئے. تو اس دور کا یہ قصہ ہے، جیسا کہ گزشتہ دوروں میں ہوا تھا ویسے ہی اس دور میں بھی یہ قصہ آیا ان کے سامنے.
وہ ہوا یوں کہ ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں یہودی ہوں، اور اس نے کہا کہ مجھے گزشتہ کتابوں کا علم ہے اور میں کچھ سوالات یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا خلیفہ رسول ہیں؟ تو دوسرے صاحب نے کہا کہ ہاں میں ہی خلیفہ ہوں، میں ہی جانشین پیغمبر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ خلیفہ ہیں تو میں آپ کے سامنے 3 سوال، پھر 3 سوال، پھر 1 سوال، یعنی ٹوٹل 7 سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اگر آپ علم آپ کے پاس ہو اور آپ جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور اگر آپ سے بہتر جو آپ کو جواب دے سکتا ہو ان مسائل کا وہ ہو تو اس کی طرف مجھے بتا دیجئے، اشارہ کر دیجئے، میں اس سے ہی پوچھ لوں گا، آپ سے نہ پوچھوں۔ تو تاریخ کہتی کہ جیسے ہی ان کے سامنے اس نے یہ بات رکھی کہ آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو فوراً جو ہے اتفاقاً مولانا متقیان وہاں حاضر ہوئے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہا کہ اس زبان سے پوچھو، یہ تمہارے سوالوں کا جواب دے دے گا، یہ بہتر طریقے سے جواب دے گا۔ کمال ہے، آپ یہ بھی دیکھیے تاریخ میں کہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ علی ہی ہیں کہ جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں، علی ہیں کہ جو جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کمال یہ ہے کہ لوگ خود ہی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب آپ مولا کائنات کو ہر اعتبار سے بہتر سمجھتے تھے تو آپ مولا کائنات کو ان کا مقام کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ ان کی جگہ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خیر، وہ مولا متقیان کی طرف مخاطب ہوا اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا، پھر 3 سوال کروں گا، پھر 1 سوال کروں گا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم 7 سوال کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیے میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، اگر آپ پہلے 3 سوالوں کے جواب مجھے دے دیں گے تو میں بقیہ آگے 3 سوال کروں گا، پھر 1 سوال کروں گا۔ اگر آپ نے تینوں سوالوں کے جواب ابتداءً اسٹارٹنگ میں ہی مجھے نہیں دیے تو پھر میں جو باقی 4 سوال ہوں گے وہی میں پوچھوں گا ہی نہیں، اس کو بھی میں 3 سوال کے جواب سے سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو نہیں آتا۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو۔ تو اس نے کہا میرے ابتدائی 3 سوال وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ 3 سوال میرے کہ دنیا میں سب سے پہلا پتھر کون سا آیا، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، دنیا میں سب سے پہلا چشمہ کہاں پھوٹا، سب سے پہلا چشمہ کہاں پھوٹا۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا درخت کہاں پر آیا اور وہ درخت کون سا ہے۔ تو اس نے یہ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ دنیا میں سب سے پہلا پتھر کون سا ہے جو آیا زمین پر، دنیا میں سب سے پہلا کون سا چشمہ پھوٹا جو زمین پر ہے، اس کا نام کیا ہے، اور تیسرا سوال اس نے کیا کہ دنیا میں سب سے پہلا کون سا درخت تھا جو آیا۔ اب مولانا متقیان نے اس کو جو جوابات دیے آپ اس پہ غور کیجئے اور اس سے اندازہ لگائیے علمیت علی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا علمی اعتبار سے۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو پہلے سوال کا جواب جو تم پوچھ رہے ہو کہ دنیا میں سب سے پہلا پتھر کون سا آیا، تو تمہارے یہاں یہ جواب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بیت المقدس میں سب سے پہلا پتھر آیا، یہ تم لوگ کہتے ہو، جبکہ تم لوگ جھوٹے ہو اور یہ بات غلط ہے کہ بیت المقدس میں پتھر آیا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر جواب اصلی کیا ہے؟ کہا اصل جواب یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا پتھر حجر اسود ہے جو جناب آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں قسم خدا کی آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یہ وہی بات ہے کہ جو ہارون نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس کو جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے لکھوائی تھی، یہ ہم جناب ہارون کے خط میں پاتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا سنو دوسرا سوال جو تم نے یہ پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو چشمہ پھوٹا، تم کہتے ہو کہ بیت المقدس میں پھوٹا لیکن تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس نے کہا سچ کیا ہے؟ کہا سچ یہ ہے کہ سب سے پہلا چشمہ جو تھا وہ عین الحیات تھا، جسے ماء الحیات کہتے ہیں، جسے ہم لوگ آب حیات کے نام سے جانتے ہیں۔ مولانا نے کہا وہ سب سے پہلا چشمہ آب حیات کا تھا کہ جو سب سے پہلے پھوٹا، اور جس تک پہنچنے والے سب سے پہلی ذات جو جناب ذوالقرنین کے دور میں پایا گیا تھا، اور جس کو پینے والا اب تک صرف ایک ہی انسان ہے، صرف ایک شخص ہے، وہ ہے جناب خضر علیہ السلام۔ اور اس شخص کو کوئی بھی شخص اس کنویں سے، اس چشمے سے پانی نہیں پیے گا مگر یہ کہ اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ اس کی حیات رہے گی۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں قسم خدا کی آپ نے بالکل وہی بات بتائی جو ہارون نے لکھی اور موسیٰ نے ہارون کو لکھوائی۔ پھر اس مولا کائنات نے کہا کہ سنو تمہارا تیسرا سوال جو اس کا تھا وہ یہ تھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے آیا۔
تو مولا کائنات نے کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سب سے پہلے جو جنت سے جو دنیا میں درخت آیا وہ زیتون کا ہے، جبکہ تم لوگ جھوٹ کہتے ہو۔ اس نے کہا سچ کیا ہے، سچ بتائیے۔ کہا سب سے پہلا درخت جو اس روئے زمین پر آیا ہے وہ زیتون کا نہیں بلکہ عجوا کا درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کو لے کر جناب آدم جنت سے زمین پر آئے تھے، چونکہ یہ درخت ان کو بہت زیادہ پسند تھا، بہت زیادہ ان کو عزیز تھا، یہ درخت بہت زیادہ پسندیدہ تھا ان کا، لہٰذا وہ عجوا کا درخت جناب آدم کے ساتھ زمین پر آیا۔ اس نے کہا قسم خدا کی آپ نے وہی جواب دیا ہے جو ہارون نے لکھا اور موسیٰ نے ہارون سے لکھوایا۔ 3 سوالوں کے جواب جب دے چکے مولا کائنات تو اس نے کہا اچھا اب میرے بقیہ 3 سوال، چونکہ آپ نے مجھے گزشتہ 3 سوالوں کے جواب دے دیے لہٰذا میں آگے بھی 3 سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی امت جو ہے اس وقت اس میں کتنے امام پائے جائیں گے؟ تو مولا کائنات نے کہا اس امت میں 12 امام پائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کتنے ہوں گے اور وہ کون ہوں گے کہ جن کو چھوڑنے والا، جن سے دشمنی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا کہ وہ 12 امام ہوں گے، اس امت کے جانشین امام اور خلیفہ۔ اس نے کہا قسم خدا کی آپ نے وہی جواب دیا جو ہارون نے لکھا تھا اور موسیٰ نے لکھوایا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ 12 امام کا تذکرہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے قرآن میں نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، تبھی تو یہ یہودی جو اور یہ جو راہب ہے یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہارون نے یہی لکھا تھا اور موسیٰ نے یہی بتایا۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پیغمبر جو جا چکے دنیا سے جنت میں کس مقام پر ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ جنات عدن میں، مقام جنات عدن میں جو جنت کی سب سے بلند جگہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو وہی ہے کہ جو ہارون نے لکھی اور موسیٰ نے بتائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ، ان کی منزلت پر، ان کے مقام پر ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا وہی 12 ائمہ جو اس امت کے ہادی اور رہبر ہیں، وہی رسول اللہ کے ساتھ اس مقام عدن میں، جنت عدن میں ہوں گے، جنت عدن میں۔ اس نے کہا بالکل وہی جواب آپ نے دیا ہے جو ہارون نے لکھا ہے اور موسیٰ نے ہارون کے ذریعے سے لکھوایا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر ایک چیز کی وہ تائید کرتا جا رہا ہے، ہر ایک چیز کو وہ پوچھتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا کائنات نے کہا کیا تمہارے سوالات مکمل ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں بس یہ ایک آخری سوال، میرا 7واں سوال بچا ہے۔ مولا کائنات نے کہا پوچھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کے جانے کے بعد جو وصی اس کا آئے گا، جو اس کا جانشین ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی نبی کی وفات کے بعد؟ تو مولا کائنات نے کہا 30 سال۔ کیسے 30 سال؟ 11ویں ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی اور مولا کائنات کی شہادت 40ویں ہجری میں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ اس وصی کی، اس جانشین کی زندگی 30 سال ہوگی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں واقعاً یہ وہی بات ہے جو ہارون نے لکھی اور موسیٰ نے ہارون سے لکھوائی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بس اسی میں ایک اور سوال میرا ہے۔ مولا نے کہا پوچھو، بتا دیتا ہوں وہ بھی۔ تو اس نے کہا یہ بتائیے کہ جو آخری جانشین ہیں جس کی 30 سال آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 30 سال جیے گا رسول کی وفات کے بعد، یہ بتائیے وہ آخری جانشین اپنی موت مرے گا، قدرتی موت مرے گا، یا اس کو قتل کیا جائے گا؟ مولا کائنات وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی موت نہیں مرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور ہوگا کیا کہ اس کے سر پہ ضربت لگے گی اور اس کے سر کے خون سے اس کی داڑھی میں خضاب ہو جائے گا، اس کی داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی آپ نے وہی جواب دیا جو ہارون نے لکھا ہے اپنے خط میں، اور موسیٰ نے جناب ہارون کو یہی سارے جوابات، یہی ساری باتیں لکھوائی ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے جب اس نے یہ سارے جواب سنے تو مولا کائنات کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور وہاں سے چلتا بنا اور عظمت مولا کائنات کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ کس طریقے سے علی نے مسائل کو حل کیا ہے، اہل بیت نے دین کی مشکلات کو حل کیا ہے۔ جہاں دین کی آبرو جا رہی ہے، دین خطرے میں آ رہا ہے، اہل بیت مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا کائنات نے جو جواب اس کو دیے ہیں، ابتدائی شروع کے 3 جواب اگر آپ کے ذہن میں ہوں جو میں نے عرض کیا، تو اس میں مولا کائنات نے وہ بھی جواب دیا جو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے وہ بھی وہ لوگ جانتے ہیں، اور مولا کائنات نے اسے تصدیق بھی کروائی۔ اس نے کہا ہاں یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہارون نے بتائیں اور ہارون نے لکھی اور موسیٰ نے ان کو بتائی تھیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کی ذات کیا عظیم ذات تھی،
کیا علم تھا، کیا مقام اور مرتبہ تھا. کوئی معمولی شخصیتیں ہیں، علی کوئی معمولی انسان تھے، بہت عظیم منزلت ہے. عزیزان گرامی، مگر علی کی اتنی محنتوں کا نتیجہ امت نے کیا دیا؟ علی کے اتنے احسانات کا صلہ اس دنیا نے علی کو کس صورت پہ دیا؟ اس کا صلہ یہ ہے کہ علی کی آل کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قبرا کے دشت میں تڑپا تڑپا کے مار ڈالا گیا. کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ اس کی جزا ہے کہ جو علی کے ساتھ دنیا والوں نے کارنامہ انجام دیا، جو حسن کے ساتھ دنیا والوں نے کارنامہ انجام دیا، جو امام حسین کے ساتھ ایک ایسا ظلم کیا کہ رہتی دنیا تک اس ظلم کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور ایک مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حسین کے اوپر. ہاں عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہے اہل بیت حرم کا. علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، حسین کا بیٹے سید سجاد ہیں، معمولی شخصیتیں ہیں. میں ایک روایت نقل کر کے کی زحمت کو تمام کر دوں. عزیزان گرامی، چوتھے امام روایت بیان کرتے ہیں کہ جب شام کے دربار میں ہمارا داخلہ ہو رہا تھا تو ایک رسی تھی، ایک رسن تھی جس میں میرا گلا بندھا تھا، میری پھوپھی کا گلا بندھا تھا، میری ماں بہنوں کا گلا بندھا تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی سکینہ کا، میری بہن سکینہ کا بھی گلا بندھا تھا. اب آپ سوچئے کہاں سید سجاد کا قد، کہاں زینب کبریٰ کا قد، کہاں ام کلثوم کا قد، کہاں رباب کا قد. اتنے بڑے بزرگ لوگوں میں کس طرح سے، اتنے بڑے بڑے لوگوں میں کس طرح سے امام نے جو مصائب بیان کیے کہ ایک رسن میں ہم سب کے گلے باندھ دیے گئے تھے. جہاں اتنے بڑے قد والے لوگ ہوں، اتنے بلند قد والے لوگ ہوں، اس میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بندھا ہو. آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اس بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی سفر میں. یہی وجہ ہے، تاریخ بیان کرتی ہے. عزیزان گرامی، کلیجہ تھام کے روایت سنیے گا. چوتھے امام کہتے ہیں جب ہم دربار یزید میں داخل ہوئے تو یزید ایک ایک سے پوچھ رہا تھا، من ہاذا من ہاذہی من ہاذہی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. بتانے والا بتا رہا تھا یہ علی ابن الحسین ہیں، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہے. عزیزان گرامی سوچئے، وہ علی کی بیٹیاں جن کے سر سے کبھی ردا ہٹی تک نہ ہو، وہ علی کی بیٹیاں مجمع عام میں آئی ہوں، اور ان کا جب نام لیا جا رہا ہوگا اور جب منادی کہہ رہا ہوگا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. تو منادی کہہ رہا ہوگا یہ ام کلثوم ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پر. تاریخ کہتی ہے، یہ کہتے کہتے ایک دفعہ یزید کی نظر ایک بچی پر پڑی. اس نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو وہاں پر ایک شخص تھا کہ جو تعارف کرا رہا تھا. اس نے کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے، حسین کی بچی سکینہ ہے. لیکن جب یزید اس بچی کی طرف مخاطب ہوا تو بچی جواب نہیں دیتی ہے. جیسے یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے، تو سکینہ ایک دفعہ چوتھے امام کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگتی ہے. پھر یزید پوچھتا ہے بچی کون ہے، پھر سکینہ سید سجاد کو دیکھنے لگتی. جب کئی بار یہ منظر ہوا تو یزید ایک بار غصے میں آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کب سے اس بچی کو خطاب کر رہا ہوں، یہ بچی مجھے جواب کیوں نہیں دیتی. میں پوچھتا ہوں تو سید سجاد کی طرف دیکھنے لگتی ہے. اسی اثنا میں جب اس نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا اور اس بچی کو سزا دے اور اس کو اذیت دے، وہ شخص جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، سید سجاد نے کہا یزید رک جا. یزید نے کہا کیا ہوا؟ کہ یزید تو نہیں جانتا یہ بچی میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے. کہا کیوں دیکھ رہی ہے تمہاری پر؟ سید سجاد کہتے ہیں اے یزید، پورے راستے بھر ہمارا گلا جس رسن میں بندھا تھا اسی رسن میں سکینہ کا بھی گلا بندھا ہے. جب ہم چلتے تھے تو سکینہ کو گھٹن ہوتی تھی. اے یزید، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر، سکینہ کا دم گھٹ رہا ہے، سانس رک رہی ہے، اس وجہ سے سکینہ تجھ سے بات نہیں کر پا رہی ہے، تجھے جواب نہیں دے رہی، میری طرف دیکھتی ہے حسرت بھری نگاہ سے کہ سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. اسی اثنا میں یزید نے کہا کہ اے شخص جس کو بڑھا تعزیت دینے کے لیے کہا کہ اس کا سکینہ کا گلا کھول دو. جیسے ہی وہ شقی آگے بڑھا اور سکینہ کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، سید سجاد نے روک دیا. یزید رک جا، یہ بے حرمتی نہ کر. کہا کیا ہوا؟
کہا یہ علی کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ سید زادیاں ہیں، نامحرم ان کے گلے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں عزیزان گرامی، یزید نے کہا تو پھر کیا ہو؟ تو سید سجاد نے کہا کہ میرے ہاتھ کھلوا دے، میں اس بچی کے گلے سے رسن کھول دوں گا۔ سید سجاد سے وہ شقی کہتا ہے، وہ یزید نے شقی سے کہا کہ جاؤ سید سجاد کی رسن کھول دو تاکہ یہ سکینہ کے گلے سے رسی کھول دے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ شقی آگے بڑھا، سید سجاد کے گلے سے ریسمان ظلم کھولنے لگا تاکہ سید سجاد سکینہ کے گلے سے رسی کو ڈھیلا کر دیں، کھول دیں۔ اسی اسنا میں سید سجاد کہتے ہیں یزید ایک بات بتا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا پوچھو۔ تو یزید سے سید سجاد کہتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں کہ یزید یہ بتا کہ اگر اسی بزم میں جہاں تو نے ہم اہل بیت رسول کو اسیر کیا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو بے ردا کیا ہوا ہے، انصاف سے بتا اگر رسول اللہ اسی بزم میں تشریف لے آئیں اور تجھ سے سوال کریں تو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، اگر رسول اللہ تجھ سے پوچھیں کہ ان کے سامنے ان کے لال حسین کا سر تشتے طلا میں رکھا ہے اور تو چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، اے یزید رسول اللہ آ کر اگر تجھ سے پوچھیں اے یزید میرے لال حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کیوں قتل کر دیا، اے یزید میری زینب ام کلثوم کے سر سے ردائیں کیوں چھین لی، اے یزید ان بچیوں کو کیوں اسیر کر لیا، اے یزید ہمارے گھر والوں کو کیوں اذیت دے رہا ہے، تو اے یزید یہ بتا اگر سے تجھے رسول اللہ یہ سوال پوچھ لیں تو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، دین حق کا پاسباں، رسول حق کا ترجمہ، حسینیات کا صائبہ، محبتوں کا آشیاں، تو نبی کا زیب و زین ہے، تو علی کا نورین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، لا الہ یا حسین، دی پناہ یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، سلام شاہ ہے کربلا، تو ارادہ ہے خدا، بڑا بلند حوصلہ، نہیں حسین دوسرا، کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا، بلند تھا بلند یہ سر رہا، حسین عزتوں کا بادشاہ، مرحبا یا حسین، چھا گیا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، پکار اہل قافلہ، حسین نے جو یہ کہا، سفر ہے اب یہ موت کا، ہر ایک رفیق بول اٹھا، نہیں ہے کوئی موت کا خطر، حسین جب ہمارا ہم سفر، اجل ملائے ہم سے کیا نظر، رہنما یا حسین، پیشوا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا،
مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین ظلمتوں سے جنگ کی بدعتوں سے جنگ کی نقوتوں سے جنگ کی منافقوں سے جنگ کی تو نظام انقلاب ہے تو پیام انقلاب ہے تو امام انقلاب ہے انقلاب یا حسین کامیاب یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد ہرز کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین وطن سے اپنے دور تھا تو مرد بے قصور تھا غموں سے چور چور تھا مگر وہ کیا شعور تھا ستم اٹھا کے ہوش میں رہا نحیف ہو کے جوش میں رہا لہو سے سرخ پوش میں رہا جوش کیا یا حسین ہوش کیا یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد ہرز کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین وہ سارا گھر لٹا گیا وہ خون میں نہا گیا سینہ پسر بھی آ گیا مگر وہ دین بچا گیا گواہی دے رہی ہے کربلا حسین کامیاب ہو گیا یزید کا نشاں بھی نہ رہا سورما یا حسین ہر جگہ یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد ہرز کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین لرز رہی تھی کربلا تڑپ رہے تھے انبیاء جو سجدہ آخری کیا نبھا کے وعدہ وفا نہ زین نہ زمیں پر رہا گواہ دعائے ناہیا تڑپ رہے حجت خدا السلام یا حسین السلام یا حسین یا امام یا حسین یا امام یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد ہرز کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین ریحان و سرور ازا حسین کا ہے معجزہ جو ان کے در پہ آ گیا مثال حر سور گیا پکارتی ہے سب کو کربلا حسین کا ہے در کھلا ہوا فقیر کو کرے جو بادشاہ رب تیرا یا حسین سب تیرا یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد ہرز کربلا
مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ کاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسست اساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ بأولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.